نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس زنا جو ہے یا حرام کام یا غلط طریقے جو ہیں ان کو انکریج کیا گیا ہر طرح سے، جبکہ یہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے. یعنی بچیوں کو عام طور پر لڑکوں کے ساتھ کھلم کھلا میل ملاپ کی اجازت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کام کاج کرنے کی، حجاب کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں. تو حرام کاموں کے لیے راستے کھلے ہیں لیکن نکاح کے راستے بند ہیں. یعنی ایک بچی اگر گھر سے جاتی ہے تو ماں باپ عام طور پہ فکر نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، اور اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا پروپوز کر دے تو پھر سارے گھر کی شامت آ جاتی ہے اور مارنے مرنے پہ تل جاتے ہیں اور پھر لڑکی کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو پہلے غلطی کس کی کہ آپ نے اتنی کھلی اجازت دی کہ وہ جا کے جس سے چاہے باتیں کرے اور جس سے چاہے دوستی لگائے، اور جب اس نے غلط کام شروع کر ہی دیا تو پھر اب آپ خمیازہ بھگتے اور وہ جیسا بھی ہے اسے قبول کرے. لیکن حرام میں پڑنے سے تو اولاد کو بچائیں، کیونکہ اولاد جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور والدین کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے جس کے اندر کوئی خاص ایسا عیب نہیں دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے، اور وہ اس کا نکاح نہیں کرتے، تو بچے اگر غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ جو جی چاہیں کریں، کیونکہ ہم پہ گناہ نہیں آئے گا، ماں باپ پہ آئے گا، ان پہ بھی آئے گا اور ماں باپ پر بھی آئے گا، کیونکہ حرام تو حرام ہے. ایسی تعویلوں سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. یہ کہ ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کے ان طور طریقوں کو کس طرح درست کریں. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات خاندان والے ایک دوسرے سے ناراض ہو بیٹھتے ہیں. اگر کسی نے رشتہ پوچھا اور نہیں کیا تو اس پہ ناراض ہو گئے، اگر کسی کے گھر گئے تو مرضی کے مطابق خاطرداری نہیں ہوئی تو ان سے ناراض ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ جب رشتہ داریاں ہی کاٹ لی جائیں تو پھر کون آپ کی کیئر کرے گا؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ لمبے چوڑے خاندانوں کے باوجود بھی آئسولیٹڈ ہیں اور اکیلے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں رہا. پھر کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ریڈ سیلز ختم کیوں ہوئے اور اس کا علاج کیا ہے. ہمارے ہاں تو اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ کسی خاندان میں کوئی کنواری نوجوان لڑکی ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرے. ایک وقت تک یہ بہت زیادہ، یعنی کہ فیملیز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ اگر کوئی بچی جوان ہے تو سارا خاندان اس کی فکر کرتا تھا. یعنی والدین تو کرتے ہی تھے، پھپھی، خالہ اور دور پار کے بھی رشتہ دار، ہر ایک کو فکر ہوتی تھی. لیکن اب تو بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کو بھی فکر نہیں رہی، جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. کیونکہ بعض بچیاں اس بات کی شکایت بھی کرتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے شادی کی فکر نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہوں گے تو ان پہ ظاہر نہیں کرتے، یا پھر رشتے آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے، کیا سوچ کر کہ یہ ان کے معیار کے مطابق نہیں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بچوں کی شادی کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو کیا کریں. اس کے لیے ہے کہ بچے خود اپنے لیے دعا کریں، اور یہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ بہت اچھی ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ پردیس میں گئے تھے، کوئی جان پہچان نہیں تھی، وہاں انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی اور فوراً ہی شادی بھی ہو گئی، گھر بھی مل گیا، کام بھی، جاب بھی، ہر چیز. اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی جب کی، تینوں داماد اس وقت کام نہیں کرتے تھے. یعنی جب میں نے رشتہ کیا تو ابھی وہ پڑھ رہے تھے. پہلی بیٹی کا رشتہ کیا، بچہ پڑھ رہا تھا. جب رشتہ کرنے کے بعد جس دن نکاح تھا یہ سارے لوگ مسجد جا رہے تھے، مسجد میں نکاح تھا، اور راستے میں اس کو کال آ گئی، راستے میں کال آ گئی کہ فلاں تاریخ سے تم اس جاب پہ آ جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا نا. الحمدللہ نکاح ہوا، شادی ہوئی، چھوٹی سی جاب تھی، شروع کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ برکت دی اور اللہ کا فضل ہوا. دوسری بیٹی کا جب رشتہ ہوا اس وقت وہ بچہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، میں جاب نہیں تھی، ابھی شاید سال ڈیڑھ رہتا تھا اس کا. اس کی یونیورسٹی مکمل ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے چھوٹی سی جاب شروع کی، پھر ایڈمنٹن چلا گیا، وہاں جاب ہوئی، پھر اس کے بعد سعودی عرب میں آفر ہو گئی. اور اللہ کا شکر ہے، لاکھ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے بہت اچھی جاب دی ہے. وقت لگتا ہے، شروع کے دن کچھ مشکل ہوتے ہیں. ہم نے صرف دین دیکھا، اخلاق دیکھا. اگر بچہ اچھا ہے، نیک ہے، تو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کرے. تیسری بیٹی کا جب رشتہ ہوا اس وقت وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ بھی اس نے کام شروع کیا اور الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے. رزق اللہ دیتا ہے.
نیک رشتے دیکھیں، شریف لڑکے دیکھیں، اور رزق قسمت کے ساتھ ہے. اگر اللہ نے لکھا ہے نا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں